ایک فتویٰ جس نے مسلم تہذیب کو جہالت کے کفن پر لپیٹ کر رکھ دیا۔ پرنٹنگ مشین جرمنی کے ایک سنارگوترب نے 1455 میں ایجاد کی۔ اس وقت مسلم تہذیب تاریخی عروج پر تھی۔ خلافت عثمانیہ کی عظیم سلطنت ایشیا میں شام، عراق، ایران، ارمینیا، آذربائیجان، اردن، سعودی عرب، یمن، مصر، تیونس، لیبیا، موراکو تک اور یورپ میں یونان، روم، بوسنیا، بلغاریہ، رومانیہ، اسٹونیا، ہنگری، پولینڈ، آسٹریا، کرائمیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ مذہبی علماء نے فتویٰ دے دیا کہ پرنٹنگ مشین بدعت ہے۔ اس پر قرآن اور اسلامی کتابوں کا چھاپنا حرام ہے۔ عثمانی خلیفہ سلطان سلیم اول نے پرنٹنگ مشین کے استعمال پر موت کی سزا کا فرمان جاری کر دیا۔ مسلم ممالک پر یہ پابندی 362 سال برقرار رہی۔ ہاتھ سے لکھے نسخے چھاپا خانے کا مقابلہ کیسے کرتے؟ کتابوں اور رسالوں کی فراوانی نے مغرب کو جدید علوم کا سمندر اور مسلم تہذیب کو بنجر سوچ کے جوہر میں تبدیل کر دیا۔ جب ہم جاگے تو ہماری فکری بینائی کھو چکی تھی۔ آخرکار 1817 میں فتویٰ اٹھا لیا گیا، لیکن ان پونے 400 سال کی پابندی نے مسلم تہذیب کو عقیدوں کا ذہنی غلام بنا دیا، از خود سوچنے کی صلاحیت سے ہمیں محروم کر دیا۔ یہ فاصلہ آج تک نہ صرف برقرار ہے بلکہ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ مقام حیرت ہے کہ مسلمانوں کو اس تہذیبی زیاں پر ملال بھی نہیں، اور نہ ہی یہ تاریخی نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں کہ نئی نسل سابقہ غلطیوں سے سبق سیکھ سکے۔ یہ ہماری تاریخ میں کیا جانے والا ایک ظلم تھا، اور اس بارے میں موجودہ نسل کو ذرا بھی معلومات نہیں ہوں گی۔ یہ کوئی ایک فتویٰ نہیں تھا۔ سائنس کی ہر ایجادات پر اسی طرح فتوے جاری کیے گئے ہیں، اور بعد میں اسی سے فائدہ اٹھانے والوں میں بھی ہم سب سے آگے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ جدیدیت، ماڈرنائزیشن کے اصولوں کو چھوڑ کر روایت پسندی جیسی لعنت کو گلے سے لگا لیا ہے، اور نہ رکنے والے زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کے بجائے مشکلات سے لڑنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ جو قوم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی، وہ قوم تاریخ میں عبرت کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔